حبیب اکرم صاحب، یہ خبریں پھیلی ہوئی ہیں کہ جہانگیر ترین جو کہ پہلے پی ٹی آئی کے بڑے رہنما تھے، وہ کوئی نئی پارٹی بنانے جا رہے ہیں. ان کی ایک تصویر بھی چھپی جس میں بہت سے لوگ تھے جو ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. کوئی پی ٹی آئی تحریک انصاف نظریہ کے نام سے پارٹی بن رہی ہے. آپ بتائیے، کچھ آپ کے پاس معلومات ہیں، سنا ہے بہت زیادہ اس بارے میں؟ دیکھیے، جو جہانگیر ترین صاحب ہیں، جب یہ پاکستان تحریک انصاف سے الگ ہوئے تھے تو بہت سے لوگ انہیں الگ پارٹی بنانے کا مشورہ دے رہے تھے، اور اس وقت بھی ان کا خیال یہ تھا کہ شاید الگ پارٹی بنائیں. اور پھر جب انہوں نے ظاہر ہے اس وقت عمران خان کی حکومت ایک سیاسی طور پہ مشکلات سے گزر رہی تھی، یعنی پرفارمنس کے اعتبار سے دنیا میں جو کموڈٹیز کی قیمتیں تھی وہ بہت بلند تھی، لہذا مہنگائی کا بھی سامنا تھا. تو جہانگیر خان ترین صاحب یہ سمجھ رہے تھے کہ ایسے ماحول میں ایک پارٹی اگر بنائی جائے، اور ان کے دوست انہیں مشورہ دے رہے تھے کہ اگر پارٹی بنائی جائے تو اسے کچھ نہ کچھ ٹریکشن مل سکتی ہے، یعنی وہ کچھ توجہ حاصل کر سکتی ہے. لیکن اس کے بعد جب سیاسی حالات نے کروٹ لی اور وہ بالکل خاموش ہو گئے، اور پھر جب سیاسی حالات نے یوں کروٹ لی کہ عمران خان کی حکومت گر گئی، تو اس وقت بھی جہانگیر خان ترین صاحب کو کچھ لوگوں نے یہ مشورہ دیا کہ شاید یہ بیسٹ ٹائم ہے کہ آپ ریکنسائل کر سکتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ. لیکن انہوں نے اس مشورے کو نہیں درخور اعتراض سمجھا، اور اس وقت اپنے ہی دوستوں کے کہنے پہ، جن میں راجہ ریاض صاحب بھی شامل تھے، جن میں اور بھی کچھ ساؤتھ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ شامل تھے، انہوں نے کہا کہ یہ ریکنسیلیشن کا ٹائم نہیں ہے، یہ انتقام لینے کا ٹائم ہے. تو لہٰذا وہ انتقامی سیاست کی طرف چل پڑے، اور انہوں نے اپنی شناخت جو ہے وہ پی ایم ایل این میں گم کر دی، اور اس طرح گم کی کہ جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تھے وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ پر باقاعدہ طور پر انتخاب لڑے. تو اب یہ جو کوشش ہو رہی ہے یہ نہ صرف بے وقت ہے، بلکہ ان تمام ہارے ہوئے لوگوں کے ساتھ مل کے وہ ایک نئی پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں جو اپنے حلقے نہ صرف ہار چکے ہیں بلکہ آئندہ بھی ان کے جیتنے کے کوئی امکانات نہیں. تو محرک کیا ہے ان کے ذہن میں، کیا ہے کہ اس سے کیا فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیے، جو جہانگیر خان ترین صاحب کی اس وقت کی پالیٹکس ہے وہ دراصل خود ان کی اپنی پالیٹکس نہیں ہے، یعنی اپنی سوچ کی بنیاد پر نہیں ہے. اس سوچ کی بنیاد پر ہے کہ کسی طرح عمران خان کی مشکلات میں اضافہ کیا جائے، اور ظاہر ہے کوئی انہیں ایسا کرنے کے مشورے دے رہا ہے یا کوئی انہیں ایسا کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، تو وہ تعمیل حکم کہہ لیں اس کو، یا کسی کی رائے کا تعمیل ارشاد ہے، زیادہ صحیح لفظ تعمیل ارشاد کہہ لیں، یہ بالکل مناسب لفظ ہے. تعمیل ارشاد ہے کہ وہ عمران خان کے لیے مشکلات پیدا کرنے کے لیے بظاہر ایک یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے گرد بہت بڑا جمگٹا ہے. لیکن صورتحال یہ ہے کہ ان کے قریب ترین لوگ، کیا حتیٰ کہ خود جہانگیر ترین بھی شاید لودھرا سے انتخاب لڑنے کی صلاحیت کھو چکے ہیں. تو ایسی صورت میں ان کی پارٹی، وہ نظریاتی کہلائے، وہ پاکستان تحریک انصاف اصلی کہلائے، وہ نقلی کہلائے، وہ کچھ بھی کہلائے، وہ دراصل ایک کوشش ناکام، صحیح ناکام ہے اپنے آپ کو دوبارہ سیاست میں زندہ کرنے کی. بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب، آپ نے ہمیں اس بارے میں آگاہ کیا. ہارون صاحب، مجھے حسین شہید سہروردی کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. سوئس کا مسئلہ ہوا تو انہوں نے عرب ملکوں کی جو اتحاد پہ کہا تھا 0+0+0. تو یہ تو جب بھٹو صاحب تھے تو کوثر نیازی نے پروگریسو پیپلز پارٹی بنائی تھی، حنیف رامے نے ایک پارٹی بنا لی تھی، یہ کبھی کوئی کوشش جماعت اسلامی کا گروپ، مصطفیٰ جتوئی نے نیشنل پیپلز پارٹی بنائی تھی، جماعت اسلامی نعیم صدیقی صاحب کی سربراہی میں تحریک اسلامی بنی تھی. اور یہ تو اب کوشش کر رہے ہیں. وہ اکبر صاحب ناراض ہوئے تھے تو انہوں نے ایک میٹنگ بلائی تھی، کافی کارکن یہاں جمع ہوئے تھے ایک ہوٹل میں. تب میں نے ان سے کہا تھا گروپ قائم نہیں رہتے، جو مین پارٹی ہوتی ہے لوگ اس کی طرف ہی جاتے ہیں، اس کی بجائے نئی پارٹی بنا لینا شاید ممکن ہو. تو پی ٹی آئی نظریاتی کیا ہوا، اگر وہ پارٹی بنانا چاہتے تو پارٹی بنا لیں. اور مگر پارٹی جو ہے وہ دیکھیں نا، جو آسان کام نہیں ہے، وہ تو جگر لہو کرنا پڑتا ہے. جیسے وہ شاعری کے بارے میں میر تقی میر نے کہا تھا نا، ڈھیروں تنے شاعر کا لہو ہوتا ہے، تب نظر آتی ہے، یہ ان کا ہے، تب نظر آتی ہے کہ مصرع تر کی صورت، یا نہیں میر صاحب کا شعر شاید مختلف ہے. ہم کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، ہم نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. جی، تو یہ کل وقتی کام ہے.
یہ صبح سے شام، اور اس کا کوئی منشور ہونا چاہیے ایسا جو لوگوں کو متوجہ کر سکے، کوئی نئی بات ہونی چاہیے، مسائل کا حل نظر آنا چاہیے، لیڈر میں کرزما ہونا چاہیے، لیڈر صاحب علم ہونا چاہیے، معاشرے کا ایک کاروباری آدمی ایک سیاسی جماعت نہیں بنا سکتا۔ میرے ساتھ ایک دفعہ ان کی بات ہوئی تھی، وہ ویسے ٹائٹ لپی رہتے ہیں، تو میں نے ان سے کہا تھا کہ بھائی آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں تو ویلفیئر کے کام میں مصروف ہوں۔ میں نے کہا اس سے اچھا تو کوئی کام نہیں، اور یہ واقعی ویلفیئر کا کام انہوں نے کافی کیا ہے، سیلاب میں بھی کیا، اس کے بعد بھی کیا، کرتے رہتے ہیں۔ اس معاملے میں ان کا ہے مزاج بہت اچھا ہے۔ ہارون صاحب یہ اب میرا نہیں خیال کہ اس سے کچھ حاصل ان کی پارٹی کا تو چلیں، یہ تو ایک برسبیل تذکرہ ہم نے کہ آج کل وہ پھیلی ہوئی ہے بات کر دی۔ اب عمران جو خان، آپ کو یاد ہے، میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں، جو انتقام لینا چاہتا ہے اس کی زندگی میں سب سے بڑی کامیابی یہی ہو سکتی ہے کہ وہ اس میں کسی حد تک کامیاب ہو جائے، لیکن وہ زندگی نہیں گزارتا، پھر زندگی اسے گزارتی ہے۔ تو اب عمران خان صاحب نے یہ تو کہہ رہے ہیں یعنی ان کے ساتھ ہوئی جاتی تھی جہانگیر ترین کے ساتھ۔ ہاں، اور عدلیہ کا فیصلہ جو ہے وہ حکومت کہہ رہی ہے، حکومتی پارٹیاں کہہ رہی ہیں کہ ہمیں بینچ منظور نہیں، تو اس کا فیصلہ بھی منظور نہیں، چیف جسٹس الگ ہو جائیں، 2 جج الگ ہو جائیں، لیکن عمران خان کہہ رہے ہیں کہ اگر 90 روز میں الیکشن نہ ہوئے تو میں سڑکوں پر ہوں گا، یعنی اگر وہ انہیں گرفتار کر بھی لیں گے تو ان کی پارٹی سڑکوں پہ احتجاج کرے گی، تو ملک تو پھر خلفشار کا شکار ہوا، معیشت کا تو اور معاملہ خراب بھی ہو جائے گا۔ پھر یہ کیا؟ نہیں بھائی، یہی تو دھمکی دے رہے ہیں نواز شریف صاحب۔ کہ دیکھیں نا، انہوں نے جو مفتاح اسماعیل صاحب، وہ پنجابی کا محاورہ ہے کہ فلاں آدمی ایسا ہے کہ آنکھ میں ڈال لو تو آنکھ میں چبھن نہ ہو۔ مفتاح اسماعیل تو ایک بالکل بے ضرر آدمی، پارٹی کے لیے انہوں نے کبھی کوئی مسئلہ پیدا نہیں کیا، کوئی حکم عدولی نہیں کی، کوئی اپنی انفرادیت اجاگر کرنے کی، امیر آدمی ہے، فنڈنگ بھی بہت کی، جو فنڈنگ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پہ کی، اور ان کی جس طرح تحقیر کی اٹھا کے پھینکے، جو پوزیسیوٹی ہر چیز خاندان میں ہونی چاہیے۔ وہ باجوہ صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ اس کو بنا دیا حمزہ کو، کہ آپ کو کوئی اور آدمی نہیں ملا۔ بھائی ایسے خطرناک حالات میں ایک آدمی جس کی اپروچ بہت ہی محدود ہے، وہ کیسے چلا سکتا ہے؟ تو وہ دراصل دھمکی دے رہے ہیں، اور یہ معیشت پہلی دفعہ انہوں نے تباہ کرنے کی کوشش نہیں کی۔ جب حکومت ان کی گئی ہے تو آخری ایک ہفتے میں 200 ارب روپے جاری کیے تھے نون لیگ نے اپنے ارکان، $38 ارب کا تجارتی خسارہ تھا، $18 ارب کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اور وہ کہتے ہیں ہمارے زمانے میں سونا 50 روپے تھا، سونا جو تھا 5-7 ہزار روپے تولہ آپ کے آنے سے پہلے، مشرف دور میں تو 20,000 تھا، 6,000 5-6,000 مجھے، اور یار مشرف کے زمانے میں تو ڈالر تو 60 روپے کا تھا۔ یہ تو آپ، اور مشرف کے زمانے میں قرضے میں $1 بلین کا بھی اضافہ نہیں ہوا۔ تو پھر شوکت عزیز صاحب جو ان کی پالیسیاں چلاتے تھے ان کو لے آئے۔ یعنی زرداری صاحب کے زمانے میں بھی چیزوں کا موازنہ آپ قیمت کر کے دیکھ لیں، روٹی جو ہے وہ 3 روپے کی تھی، ان کے زمانے میں کتنی ہوئی پھر؟ اچھا، اسی طرح سونا، اسی طرح ڈالر، اسی طرح ہر چیز۔ ڈالر میں اضافہ انہی کی حکومت میں شروع ہوا، اور اس وقت کوئی انہوں نے پلان ٹھیک کیا نہیں، 10% اضافے کا فیصلہ تھا۔ اسی میٹنگ میں میرے دوست شریک تھے جس میں یہ فیصلہ ہوا، انہوں نے مجھے فون کر کے بتایا، تو وہ تو ہاتھ سے نکل گیا، اس لیے کہ ایکیومن تو ہے نہیں۔ آپ ڈالر افغانستان جا رہا ہے یا ملک سے باہر جا رہا ہے، آپ اس کو روک تو سکتے ہی نہیں، نہ آپ کے قوانین، نہ آپ انفورس کرنے کے لیے آپ کے ادارے، نہ آپ نے FI کو اس قابل بنایا، نہ پولیس کو اس قابل بنایا، نہ آپ نے سول انٹیلیجنس کو اس قابل بنایا ہے۔